5 نمازوں کا ثبوت کیا ہے؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا وہ گویا قرآن ہی سے ثابت ہے یا آپ کے فرمان ہی سے ثابت ہے، اللہ اس کے رسول ہی کی طرف سے ثابت ہے۔ چنانچہ قرآن خود اس کی گواہی دیتا ہے، قال تعالی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اس بات کی صاف دلیل ہے، سورہ نجم پارہ نمبر 27 آیت نمبر 3 اور 4۔ پھر اس کے علاوہ مشکات المصابیح میں روایت ہے عن المقدام بن معدی قریب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ وانما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما حرم اللہ، ما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما حرم اللہ۔ یہ مشکات المصابیح کی روایت ہے، صفحہ نمبر 29 کتاب الایمان باب الاعتصام بالکتاب والسنہ الفصل الثانی، جو قدیمی کتب خانہ کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ اس کے علاوہ بہت ساری احادیث اور قرآن کریم جو ہے اس کے اوپر خود ناطق ہے۔ بہت ساری صحیح احادیث ایسی ہے جن سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ نمازوں کی تعداد 5 ہے، اور خود جو ہے اس کی طرف کئی احادیث جو ہے اس صورت میں بین دلیل بنتی ہے۔ یہ حدیث تواتر کے ساتھ تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز کل جو ہے 5 فرض کی گئی ہے۔ اب رفتہ رفتہ ہر ایک کی دلیل ہم جو ہے دلیل کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں۔ فتاوی شامیہ کے اندر اور بدائع الصنائع میں ہے اما عددها فالخمس ثبت ذلك بالکتاب والسنہ واجماع الامہ، اس طریقے کے الفاظ جو ہے بدائع الصنائع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 91 کتاب الصلاۃ فصل فی عدد الرکعات کے تحت نقل کیا ہے، جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ در مختار ماشامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 352 کتاب الصلاۃ، جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ اور قرآن مقدس کے اندر 12واں پارہ سورہ ہود میں ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، یہ سورہ ہود پارہ نمبر 12 آیت نمبر 114 کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ اب اس سلسلے میں جو ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ مفسرین کے بیان کے مطابق دین کے دونوں کنارے، شروع حصہ جب دیکھا جائے دین کی جہاں پر سے ابتدا ہوتی ہے یہ ایک کنارہ، اور جہاں انتہا ہوتی ہے ختم ہوتی ہے، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں تو دونوں کناروں میں فجر، ظہر اور عصر کی نماز کا وقت بیان کیا گیا ہے۔ شروع حصے میں کہ شروع جب ہوتا ہے تو شروع سے لے کر ڈھلتے ڈھلتے جو ہے عصر تک کی رفتہ رفتہ 3 نمازیں ہو گئی، فجر، ظہر، عصر۔ اور رات کے کچھ حصے بچ گئے دونوں کناروں میں، سب رات کا حصہ جب ہوا تو رات کے حصے میں مغرب اور عشاء کی نماز کے اوقات کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس حساب سے جو ہے کل 5 نمازوں کا وقت خود قرآن مقدس نے جو ہے طرفی النہار سے نقل کر دیا ہے۔ یہ تفسیر ابو سعود، روح المعانی، جلالین اور تفسیر کبیر وغیرہ کے اندر جو ہے اس آیت کے ذیل میں نقل کیے محدثین نے۔ سورہ روم پارہ نمبر 21 آیت نمبر 17 اور 18 میں ہے فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ اس آیت مبارکہ میں 4 الفاظ ذکر کیے ہیں، تمسون، تصبحون، اور پھر جو ہے کیا نام ہے عشیہ اور تظہرون، یہ 4 لفظ جو ہے نقل کیے ہیں۔ مساء، صبح، عشاء اور ظہر میں نے بتلایا، تمسون، تصبحون، عشیہ اور تظہرون، یہ 4 لفظ ہیں۔ صبح سے صبح کی نماز اور ظہر سے ظہر کی نماز مراد ہونا بالکل واضح ہے اس لفظ سے کہ مساء کیا نام ہے صبح کی نماز ہے تو صبح اس سے فجر کی نماز مراد ہو گئی، اور ظہر تظہرون تو ظہر کی نماز مراد ہو گئی، تو 2 نماز تو بالکل صاف طور پر نقل کر دی گئی ہے۔ اب عشاء دین کے آخری حصے کو کہتے ہیں، جب دین کی انتہا ہو رہی ہے، ڈھل رہا ہو تو اس کو اخیر کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، آخری حصے کو عشاء کہتے ہیں۔ اب جب اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ فلاں نے عشائیہ کا اور یا عشائیہ کا جو ہے انتظام کیا، یعنی رات کے کھانے کا انتظام کیا ہے،
تو جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو اس کو آخری حصہ کہتے ہیں، تو اس سے عصر کی نماز مراد ہونا ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور مساء، مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کو شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں اس آیت کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو بھی 5 نمازوں کا بالکل صاف طور پر جو ہے الفاظوں کے ظاہر سے بھی پتہ چلتا ہے۔ یہ تفسیر جو ہے جلالین اور روح المعانی کے اندر بھی نقل کی گئی ہے۔ تیسری آیت اس طریقے سے فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔ یہ سورہ قاف کی آیت ہے، پارہ نمبر 26، آیت نمبر 39 اور 40 ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز اور غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز اور رات کی نماز سے مغرب اور عشاء کی نماز مراد ہے، لیکن بعض مفسرین کے نزدیک قبل الغروب کا لفظ عصر اور ظہر دونوں کو شامل ہے۔ اس طرح 5 نمازوں کے وقت کا ذکر یہاں پر بھی آ گیا، اس لیے اس آیت کے اندر بھی کہا جائے کہ 5 نمازوں کا ثبوت ہے، تب بھی کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ یہ بھی تفسیر روح المعانی، جلالین اور تفسیر کبیر کے اندر نقل کیا ہے مفسرین نے۔ اگلی آیت ہے سورہ اسرائیل کی، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 آیت نمبر 78 کے تحت جو نقل کیا۔ اس آیت میں 5 نمازوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فجر کی نماز کی خاص اہمیت کو خود قرآن مقدس نے بیان کیا ہے کہ وہ وقت رات اور دن کے فرشتوں کے موجود رہنے کا وقت ہے۔ اب اس سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اسی طریقے سے جو ہے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 238 پر اس کو نقل کیا۔ اس آیت میں نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، اور صلاۃ وسطی بیچ والی نماز خاص طور پر اس کا زور دیا گیا ہے۔ صلاۃ وسطی سے اب کون سی مراد ہے نماز؟ تو اس سلسلے میں مختلف اقوال نقل کیے ہیں مفسرین کے، اور راجح قول اس سے یہی ہے کہ اس سے عصر کی نماز مراد ہے، کہ یہی دونوں کے درمیان میں 2 اوپر اور 2 نیچے، تو صلاۃ وسطی سے مراد جو ہے عصر کی نماز ہے۔ یہ مسلم شریف میں روایت نقل کی، پہلی جلد صفحہ 226 پر یہ تفصیلی بحث نقل کی ہے، جو کتاب الصلاۃ باب الدلیل لمن قال الصلاۃ استا ہی صلاۃ العصر، یہ قدیمی کتب خانہ کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ اور اس پر خاص طور پر سے زور دینے کی وجہ یہ بھی مفسرین نقل کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کی طرح اعمال لکھنے والے دن اور رات کے فرشتے موجود ہونے کا وقت ہے، یعنی ایک آتا ہے اور ایک جاتا ہے، تو دونوں کی ایک ساتھ آنے کا اور جانے کا جو ہے تذکرہ یہاں ملتا ہے۔ یہ تفصیل جو ہے بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 79 کتاب مواقیت الصلاۃ باب فضل صلاۃ العصر، جو قدیمی کتب خانہ کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ اسی طریقے سے نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 255 اور صفحہ نمبر 256 کی تفصیلی حاشیے کے اندر جو ہے بحث نقل کی ہے۔ حروف تہجی پا عنوان ہے 5 نمازوں کا ثبوت، اس کے تحت جو ہے پوری تفصیلی بحث نقل کی گئی ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔